لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اچھا یہ عمر بن سعد یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ آج گواہ رہنا کہ پہلا تیر جو ہے وہ اپنا حسینی لشکر کے خلاف میں چلا رہا ہوں؟ وہ ایک جو میں چاہتا ہوں یہاں سے اگر آپ آغاز فرمائیں کہ آج شب عاشور سے پہلے یعنی عصر کا وقت ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیمے سے ٹیک لگائے تشریف فرمائے، اچانک آپ کو نیند آ جاتی ہے، پھر وہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تشریف لانا، حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجنا، وہ سارا بتائیے کیا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کو ادھر خواب آتا ہے اور اونگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تم آج شام ہمارے ساتھ گزارو گے، تم ہمارے پاس آنے والے ہو، اور اتنے میں اشقیاء کی فوج میں کل شام مطلب 10ویں محرم 9 کو خواب دیکھا، 9 کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ملنے والے ہیں، آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے، لیکن سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب فوج کا شور آتا ہے تو وہ آ کر آپ کو جگاتی ہیں اور بیدار ہو کر فرماتی ہیں کہ باہر دیکھو تو صحیح کہ باہر شور و غل ہو رہا ہے، تو آپ پھر حضرت عباس علمدار کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھائی جاؤ دیکھو کیا ہے، اور وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو عمر بن سعد کے خلاف یہ آرڈر دے کر بھیج دیا تھا کہ جاؤ اگر اس سے کہو کہ تم عمر بن سعد کو آرڈر دیے تھے کہ وہ جو ہے چڑھائی کر دیں، شمر کے ذریعے شمر کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچا تھا کہ یا تو فوجوں کی سرداری چھوڑ دو یا پھر حملہ آور ہو جاؤ، تو عمر بن سعد نے اس کے حصے میں بدبختی تھی، اس نے کہا کہ نہیں میں یہ کام خود کروں گا، تو جب وہاں فوجیں تیار ہوئیں اور گھوڑوں کے چلنے کی یا کسی طرح سے آواز آئی تو سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اب وہ خانوادہ رسول کی حرمتوں کی پاسبان، وہ سید امام حسین رضی اللہ عنہ کو سہارا دینے والی، وہ آ کر آپ کو بیدار کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کے لیے ذرا پریشان نہ کریں، اور آپ کا یہ فرمانا ایک تو اس انداز سے تھا کہ ان کو سوچنے کا موقع مل جائے، وہ اپنے کردار پر نظر ڈال سکیں کہ ہم جس جانب بڑھ رہے ہیں اس کا انجام ہمارے سامنے کیا آنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، ویسے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے، اپنا سب کچھ مخلوق خدا کی خدمت پر وقف کرنے والے، تو آپ نے یہ رات لی، اور پھر اس رات میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور بلکہ یہ بات سننے والوں کو حیران کر دے گی کہ آپ اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں بہن آج تم نے میرے لیے بھی دعا کرنی، اللہ زینب سلام اللہ کس طریقے پر، تو آپ نے وہ رات پھر اللہ کے حضور عبادت میں اس طرح گزاری، 4 رکعتیں یا 100 رکعتیں بیان کی گئیں کہ اس طرح سے پڑھی جائیں، اور آپ نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کا ذکر کرتے ہوئے گزاری، اور ان کو بھی مہلت دی اور خود بھی اللہ سے تعلق کے لیے ایک لمحہ